یہ جو آخرت کے سلسلے میں محشر کے بارے میں عنوان چل رہا ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، اگر کوئی آخرت کو سمجھنا چاہے، قیامت کو سمجھنا چاہے، جو دو چیزیں الگ الگ ہیں، کہ قیامت کے بعد آخرت، قیامت کے بعد آخرت، قیامت کا اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا اور القاریۃ مالقاریہ پڑھ لیا کرے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا اور القاریۃ مالقاریہ پڑھ لیا کرے۔ یہ کون کس نے فرمایا؟ آپ علیہ السلام۔ تو قرآن کا نزول کا مقصد ہی تین چیزیں ہیں، ایمان جس کو ہم توحید کہتے ہیں، رسالت، آخرت۔ گزشتہ ہفتہ ایک جگہ افتتاح تفسیر میں گیا تھا، تو وہاں خواتین نے یہ پوچھا، سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن بآسانی سمجھانا چاہتے ہیں، تو کیسے سمجھائیں؟ قرآن سمجھانے کے لیے تو 15 علوم چاہیے، اور یوں ہی بیٹھے اٹھے قرآن پاک سمجھا تو نہیں سکتے۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھانے کے لیے دیگر آیات قرآن پاک کو بھی سمجھ کر رکھنا لازم ہے۔ اگر کوئی ایک ہی صورت کو سمجھے ہیں، دیگر قرآن کو نہیں سمجھے، تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اب آسانی کے ساتھ وہ کیسے سمجھائیں؟ تو میں نے کہا یہ تین باتیں آپ سمجھا دیجئے بچوں کو۔ آپ نے ان کو قرآن سمجھا دیا، توحید سمجھائیے، رسالت سمجھائیے، اور آخرت سمجھائیے۔ اور آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آخرت شروع ہوتی ہے موت سے، موت سے آخرت شروع، آخرت کے مراحل موت سے شروع۔ بعض روایتوں میں ہے، چہ جائے اس روایتوں پر کلام ہو، فرمایا گھٹنے میں درد، کمر میں تکلیف، بالوں کی سفیدی اور پوترے کا پیدا ہونا، نانا بننا، نانی بننا، دادا بننا، دادی بننا، یہ آخرت کی تیاری کے لیے فوراً ہمیں من جانب اللہ ملی ہوئی ایک، یوں سمجھیے کہ ایسا اشارہ، ایسی علامت آخرت کی تیاری کی۔ جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا، حضرت آپ کی چھت میں اتنی زیادہ جال ہیں اور آپ اس کو صاف کیے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، جب سے میں نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھے، اس دن سے چھت پر سر اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ بس میں ہوا میری عبادت ہوئی، میں ہوا میری نماز ہوئی، میں ہوا میری آخرت ہوئی، میں ہوا میری ذکر۔ تو آخرت اللہ کے رسول نے عجیب انداز سے سمجھایا، کہا دیکھو یوں گدی پر آپ نے ہاتھ رکھا، بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ، اور اپنا سیدھا ہاتھ یوں رکھا، اور آپ نے کہا تم نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ ہمیشہ حضور پوچھتے تھے صحابہ سے، جی حضور بتائیے۔ کہا کہ یہ تمہاری موت ہے اور یہ تمہاری امیدیں ہیں۔ موت ہے یہاں، امیدیں اتنی لمبی، گویا تمہاری زندگی یہاں ختم ہو رہی ہے، اور اتنی لمبی تم امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کے سلسلے میں اتنی باتیں، موت کے بارے میں اتنی باتیں، قبر کے بارے میں اتنی باتیں آپ نے فرمانے کے باوجود یہ فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔
جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا آخرت کے بارے میں، اگر وہ تمہیں بتا دوں تو تمہارے چہرے پر سے ہنسی اٹھ جائے. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، بہت کم ہنسنے لگو، بہت زیادہ رونے لگو. اتنے زیادہ حالات آخرت پر. تو اس لیے آخرت کی تیاری تو حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما کرتے تھے، ارے روزانہ تمہاری آخرت ہے، روزانہ تمہاری آخرت. حضرت نے فرمایا کیسے؟ فرمایا دیکھو جیسے قبر میں دفن کے بعد حشر میں اٹھائے جاؤ گے، نہیں جاؤ گے، روزانہ تم مرتے ہو، گویا نیند کے ذریعے سے قبر میں دفن ہو جاتے ہو، پھر بیداری کے ذریعے سے پھر تمہارا حشر ہو جاتا ہے. قبر حشر، قبر حشر. اللہم بسمک اموت، قبر احیا حشر. اللہم بسمک اموت، قبر احیا حشر. یا اللہ میں اب مر رہا ہوں، میرا زندہ ہونا بھی تیرے ہی حکم سے ہوگا. اس لیے صبح اٹھتے ہی دعا کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو روزانہ ہماری قبر اور روزانہ ہماری حشر. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. روزانہ ہو رہا ہے. گویا ہر دن ایک زندگی اللہ نے دی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی زندگی نہیں، ہر دن کا حساب ہو کتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی، اور ہر زندگی کا اللہ حساب لے گا. وہ دن تمہیں کیا کریں، وہ دن تمہیں کیا کریں، وہ دن تمہیں کیا کریں، وہ دن تمہیں کیا کریں. اور اللہ روزانہ کا حساب لینے پر آ جائے تو کیا کیسے حساب دے سکیں گے؟ ارے بھائی اللہ روزانہ کا حساب لینے پہ آ جائے تو کیا ہم حساب دے سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہم حاسبنی حساب یسیرا. یا اللہ تم میرا حساب آسان کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا یہ دعا کس نے؟ ایک یہودی عورت نے، ایک یہودیہ نے حضرت عائشہ کو دعا دی، اللہ تمہارا حساب آسان کرے. تو وہ حضرت عائشہ حضور تشریف لائے تو کہا حضور کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی حساب کتاب ہوگا. تو پھر کہا کہ اس نے یہ کہا تھا، کہا بالکل صحیح کہا اس نے. اس لیے یہ یہودیہ کہہ رہی ہے تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی تو کہتی ہوگی. تو یوں کہا آپ نے کہ اے عائشہ اللہ کے طرف سے حساب ہوگا. من نوقش عذب، جس کو اللہ تعالی جانچنے پہ آ جائے سمجھو کہ وہ مرا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. ایک ایک جی کرے، وہ کیکو کرے، ایسا کیکو کرے، ویسا کیکو کرے، اللہ تعالیٰ پوچھنے پر آ گیا تو جواب دے سکتی کیا بھائی؟ وَمَنْ عُذِّبَ دَخَلَ النَّارِ، جس کو اللہ پوچھنے پہ آ جائے وہ گیا جہنم میں. یعنی چھٹکارے کی کوئی گنجائش. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا اللہم حاسبنا، کہ اللہ ہمارا حساب آسان کر. 5 سوالات تو اللہ کریں گے تو حشر میں ہے ہی. جیسے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کا مقصد 8 سوالات کی تیاری کا نام ہے. قبر کے 3، محشر کے 5. یہی آخرت. آخرت کسے کہتے ہیں؟ قبر میں 3. اب من ربک کہاں سے نکلے گا؟ وحصل ما فی الصدور، دل میں جو ہوگا وہی نکلے گا. اس بات کو عجیب حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب نے سمجھایا. یوں کہا دل میں اللہ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جب بھی کوئی بات آئے اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ. کیا بھائی؟ اللہ کریں گے بھائی اللہ شفا دیں گے بھائی اللہ کی مرضی. نقصان ہو گیا اللہ کی مرضی. جو بھی ہے وہ کس پر ڈال دو. نہیں میں ایسا کرنا تھا،
میں وہاں جانا تھا، میں وہ گاڑی اٹھا لینا تھا، میں اسباب کی طرف جب لوگ اپنے مصیبتوں کو، اپنے نفع کو، اپنی اچھائی اپنی برائی اسباب کی طرف جب ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسبب الاسباب پر یقین نہیں ہے۔ کتنے لوگ عربی بہترین اسباب والے تباہ نہیں ہوتے، اچھے اچھے اسکیمہ والے تباہ ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ اور سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسباب والے سب سے زیادہ خودکشی کیے ہیں۔ غربا آج تک خودکشی کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ جتنے خودکشی کیے ہیں کون کیے ہیں؟ اسباب والے۔ کیوں؟ مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں۔ اور جو اسباب والے مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھتے تھے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے، اپنی زندگی کو تباہی میں نہیں ڈالتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، قضائے مولا از ہما اولا، اللہ کا جو فیصلہ ہوا وہ تمام فیصلوں پر بہترین فیصلہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آخرت کی جو اصل آخرت کے شعبے بہت شعبے ہیں، کوئی ایک ہی نہیں۔ آخرت کی ابتدا قبر، بلکہ یوں سمجھے سکرات۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ سکرات کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی بہت ضروری ہے۔ سکرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ارے سب سے پہلے سکرات ہے نا بھائی، سکرات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے کیا ذکر فرمایا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تو سکرات سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سکرات وہاں سے اب اس کے لیے نسخے کیا دیے گئے؟ سکرات کے حالات سے بچنے کا نسخہ اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، سوال کیا ہے؟ شب معراج کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ 22 رجب کے رات میں کچھ خاص عبادت، یا 22 نہیں 27 رجب، 22 نہیں رجب 27 رجب۔ معراج کیا ہے؟ معراج میں تو ہم لوگ روزانہ جاتے ہیں 5 ٹائم، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے مراحل سے واقف کرانے کی رات ہے، اور دوسری بات دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کا کرایا ہوا سفر ہے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا، کیا کہا؟ بہت کچھ، لست مرسلا لست مرسلا لست مرسلا، آپ رسول ہی نہیں ہیں، آپ کا کوئی مقام نہیں، آپ کا کوئی درجہ نہیں، اور حضور کی توہین بھی کیا لوگوں نے۔ اللہ کو بتانا تھا آپ کا مقام کیا ہے، آپ کون ہیں، اور آپ کتنے اونچے درجے کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے معراج کا سفر کرایا، اور اس معراج کا سفر کرنے سے پہلے شق صدر ہوا۔ کیا ہوا؟ شق صدر کیوں ہوا؟ شق صدر اس لیے ہوا کہ ان دنیاوی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ نہیں سکتے جو چیزیں آخرت کی ہیں، اور دل برداشت نہیں کر سکتا جو چیزیں آخرت کی ہیں۔ اس کے لیے الگ کیپیسٹی چاہیے، اس کے لیے الگ پاور چاہیے، اس کے لیے الگ طاقت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شق صدر کرایا، وہ حکمت اور ایمان جو ضرورت ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے شق صدر کا واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا. تو یہ شق صدر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے اس کی وضاحت قرآن پاک میں فرمائی کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کرایا. کس کا سفر کرایا؟ اسرا کے معنی کیا؟ رات کا سفر. بعبدہ، اپنے غلام یعنی اپنے بندے کا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھے تو لوگوں نے ابن اللہ کہہ دیا، اور پھر حضرت نبی علیہ السلام آسمان پہ جا رہے ہیں تو لوگ ان کو ابن اللہ نہ کہہ دیں. تو اس لیے پہلے ہی بتا دیا یہ ہمارے بندے ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو بلایا بات کرنے کے لیے، لوگوں نے افواہ اڑا دیں گے، کہا نہیں یہ ابن اللہ نہیں، یہ اپنے بندے ہیں. لیلاً، بالکل کم وقت، لیلاً من المسجد، لیلاً معنی کیا؟ رات کا بالکل تھوڑا سا وقت، رات کا تھوڑا سا وقت. وہ تھوڑا سا وقت کیسے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آخرت کا ایک دن قرآن پاک کے اعتبار سے 2 بتایا گیا. ایک ہے الف سنۃ مما تعدون 50,000 سنہ. آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال برابر. آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 الف سنۃ 1000 سال. اور ایک جگہ پر 50,000 سنہ 50,000 سال. اب اندازہ لگائیے 1000 سال ہی رکھ لیں گے، یہ دن 1000 سال. اب وہ آخرت کا سفر اتنا، وہ جیسے میں نے کہا شق صدر کا واقعہ جو پیش آیا وہ کیوں؟ آخرت کے مناظر دکھانے کے لیے. وہ آخرت کا سفر ہے، اور وہ آخرت کا سفر دیکھنے کے لیے آخرت کا وقت. اب آخرت میں جو اتنا لمبا سفر، ٹھیک ہے جتنے وقت میں بھی ہوا ہو، وہ دنیا کے 1000، آخرت کا ٹائم بہت لمبا، آخرت کا ٹائم بہت لمبا. آپ اسے اب ڈیوائڈ کرو. دنیا کا ایک دن، دنیا کا ایک دن آخرت کے 1000 میں اگر ہم لوگ یعنی 24 آورس سے آخرت کے 24 آورس کو ڈیوائڈ کرو کتنے میں؟ 1000 میں ڈیوائڈ کریں گے تو حساب کتاب کیا ہوگا؟ ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. نہیں بھائی دیکھیے 1000 سال، ذرا توجہ، 1000 سال ہو گیا. 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 24، گویا آخرت کا 1 گھنٹہ دنیا کے 40 پر 1 سال کے برابر. آخرت کا 1 گھنٹہ 40 پر 1 سال کے برابر. سمجھ رہے ہیں؟ اب منٹ، اب 40 پر 1 سال کو ڈیوائڈیڈ میں کتنے ڈال لو؟ 60 میں ڈال لو. اگر 40 پر 1 کر بولے تو 40 پر 1 کو آپ اگر دیکھیں گے، 40 پر 1 پہلے آپ اس کو انٹو کیجئے 635 سے. لیکن 360 پر 5 دن سے آپ ذرا توجہ سے اسے کیلکولیٹ کرنا. 60 پر 5 دن سے کیجئے، کتنے دن ہوا؟ 14,960 پر 5 دن، 14,000. اب اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈیوائڈ کرنا چاہیے 60 میں. سنو بھائی، اسے ڈیوائڈ کرنا چاہیے کس سے میں؟ 60 میں. تو 1 منٹ 240 پر 9 دن. آخرت کا 1 منٹ
دنیا کے 250 دن 250 دن، ٹھیک ہے. اب جو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ کی گرمی ختم نہیں ہوئی، حضور واپس آ گئے. لوگ اعتراض کرتے کیسا ہوا کیسا ہوا کیسا ہوا. ابھی کیسا ہوا بھئی؟ یہ دنیا کا ٹائم مت دیکھو، آخرت کا ٹائم دیکھو. آخرت کے اعتبار سے 1 منٹ یہاں دنیا کے اتنا لمبا وقت، تو آخرت کا وقت تو بہت مختصر ہوا ہے. تو اس اعتبار سے دنیا کا جو وقت گزرا وہ کچھ بھی نہیں گزرا، زیرو میں آ جائے گا. پوائنٹ دیکھیں تو سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا. جو لوگ میتھمیٹکس سے ذرا شدھ بدھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اگر بٹھا کر سمجھاؤ گے تو کیلکولیشن کرنا بھی آسان ہوگا، سمجھنا بھی آسان ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک 6 جگہوں پر سٹاپ کرایا. تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. بخاری شریف کی روایت سے سٹاپ کتنے جگہ پر؟ 6. بعض روایتوں میں 5 جگہوں پر، بعض روایتوں میں 3 جگہوں پر. اس وقت میں آپ کی ہجرت کی جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی. اور براق کا جو سفر ہوا ہے وہ 6 قدم میں معراج پہنچ گیا تھا، یعنی بیت المقدس پہنچ گیا تھا. کتنے قدم؟ 6 قدم. 1 قدم نظر کی انتہا کے برابر، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیت المقدس میں نماز پڑھا کر یہ بتا دیے کہ بھی قیامت تک اب امامت چلے گی تو صرف آپ کی چلے گی، تمام نبیوں کی امامت منسوخ ہو گئی. اس لیے تمام نبیوں کو مقتدی بنا کر آپ کو امام بنایا گیا. اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو اشارہ یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ کی نبوت بھی ختم. نیکسٹ ٹائم تو آپ کی زندگی کا سیکنڈ پارٹ جو ہوگا وہ نبی کے حیثیت سے نہیں، نبی کا ہوگا. بھائی نبی کے درجے پر تو ہوں گے، آپ نبی ہوں گے، لیکن امتی بن کر نہیں گے. آپ کا مقام تو نبی کا ہی ہوگا، لیکن امتی بن کر رہیں گے. یہ مقام. اور پھر جو سفر کرایا، وہ سفر میں نافرمانوں کا انجام بتایا گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں وہ دن کوئی فضیلت کا دن نہیں، استغفار کا دن، توبہ کا دن. وہ خالی اس دن کی وجہ سے توبہ کرنے کا نہیں، بلکہ زندگی پر جو گناہ آپ علیہ السلام دیکھ کر آئے، جو سزائیں دیکھ کر آئے، ان تمام سزاؤں سے، ان تمام گناہوں سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا. اور ان تمام گناہوں سے بچنا ممکن ہوگا نماز سے. اسی لیے فرمایا نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام گناہوں سے روکنے والی ہے. اس لیے کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومنین. کیا مطلب؟ اگر تم معراج کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے تم بچا سکتے ہو، اور اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے پہنچ بھی سکتے ہو. تو اس لیے اس کو الصلاۃ معراج المومنین کہا. معراج کے بارے میں اگر تفصیلات ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بتایا جائے گا. ابھی سب عنوان آپ پینڈنگ ڈالتے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی عنوان اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، کافی وسیع عنوان ہے. علم کے سلسلے میں ہم لوگ اگر سنتے جائیں، سمجھتے جائیں تو ایک وسیع